الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا وقال تعالی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ فتح سورہ نمبر 48 کی پہلی آیت اور سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 81 تلاوت کی ہے۔ ان میں سے پہلی آیت کا ترجمہ ہے: اے نبی، ہم نے آپ کے لیے کھلی ہوئی فتح مقرر کر دی ہے۔ عزیز دوستو اور بھائیو، جس طرح اس مبارک مہینے میں غزوہ بدر پیش آیا تھا جس میں اسلام کو بے مثال سربلندی ملی تھی، اسی طرح اس مہینے میں فتح مکہ کا واقعہ بھی پیش آیا، جس سے یہ افضل ترین شہر شرک و بت پرستی سے ہمیشہ کے لیے پاک ہو گیا اور نظام توحید قائم ہوا۔ اس غزوے کا سبب یہ ہوا کہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی۔ قریش اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معاہدہ طے ہو گیا، تو یہ اختیار دیا گیا کہ جس قبیلے کا دل چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے اور جس کا دل چاہے قریش کے ساتھ ہو جائے۔ تو خزاعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے اور بنو بکر قریش کے ساتھ ہو گئے، جس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرے گا۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو صلح کا معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ ان دونوں قبیلوں میں آپس میں پرانی چپکلش تھی۔ بنو بکر جو قریش کے حلیف تھے، انہوں نے موقع غنیمت سمجھ کر خزاعہ پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے ان پر حملہ کر دیا، اور خفیہ طریقے پر قریش نے بھی ان کی مدد کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش نے معاہدہ توڑ دیا اور وہ خود اپنی نگاہوں میں ذلیل ہو گئے۔ قریش کو بھی اس کا احساس ہوا اور انہوں نے دوبارہ معاہدہ کی تجدید چاہی، مگر ناکام رہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جہاد کی تیاری کا حکم دیا اور اپنے ارادے سے باخبر کیا، اور قرب جوار کے لوگوں کو اس پر آمادہ کیا، اور یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، نگاہوں کی اور ہماری خبروں کی قریش سے حفاظت فرمائیے، یہاں تک کہ میں ان پر ان کے شہر میں غالب آ جاؤں۔ مکہ فتح کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے آپ 10,000 کے لشکر جرار کے ساتھ نکلے اور مدینے میں عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ کو والی بنایا۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس ملے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کر کے آ رہے تھے۔ پھر ابوا میں ابو سفیان بن حارث اور عبداللہ بن امیہ ملے۔ یہ دونوں سرکار کے سخت ترین دشمن تھے، مگر انہوں نے اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام قبول فرما لیا، اور ابو سفیان کے بارے میں فرمایا امید ہے کہ یہ حمزہ کے قائم مقام ہوں گے۔ جب لشکر مر زہران نامی جگہ پہنچا جو مکہ سے قریب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آگ روشن کرو، چنانچہ 10,000 آگ روشن ہو گئیں۔ نگرانی کے لیے آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو متعین کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر سوار ہو کر نکلے۔ اسی دوران کہ وہ گشت کر رہے تھے، ابو سفیان کی آواز سنی۔ وہ بدیل بن ورقا سے کہہ رہے تھے آج جیسی آگ میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ بدیل نے کہا یہ خزاعہ کی آگ معلوم ہوتی ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ خزاعہ تعداد میں بھی اس سے کم ہیں اور مقام میں بھی اس سے کم تر ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کی آواز پہچان لی اور ان کو آواز دی، تو انہوں نے پوچھا اے عباس یہ کیا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابو سفیان نے پوچھا اب بچنے کی کیا شکل ہے؟ حضرت عباس نے کہا آؤ میں تمہیں لے کر سرکار کی خدمت میں چلوں اور تمہارے لیے امن طلب کروں۔ وہ لے کر سرکار کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے یوں گویا ہوئے اے ابو سفیان، کیا اب بھی وقت نہیں آیا؟ تم یقین کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ابو سفیان کی زبان ہکلا رہی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابو سفیان، تباہ ہو جاؤ گے، اسلام قبول کر لو۔ چنانچہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور کلمہ حق اپنے سینے میں اتار لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا کہ ابو سفیان کو وادی میں پہاڑ کے کنارے اس جگہ کھڑا کرو جہاں سے مسلمان ان کے پاس سے گزرے۔
چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب کوئی قبیلہ اپنے جھنڈے کے ساتھ گزرتا تو ابو سفیان حضرت عباس سے پوچھتے یہ کون ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان کو بتاتے۔ اس پر ابو سفیان کہتے میرا ان سے کیا مقابلہ، یہاں تک کہ بہت ہی عظیم لشکر گزرا، انہوں نے پوچھا یہ کون سا لشکر ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ انصار ہیں، ان کے سردار سعد بن عبادہ ہیں جن کے ہاتھ میں جھنڈا ہے۔ جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ ان کے قریب سے گزرے تو کہنے لگے ابو سفیان الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، یعنی آج کا دن جنگ کا دن ہے، آج کعبہ میں جنگ حلال کر دی گئی ہے۔ بالفاظ دیگر مطلب یہ تھا کہ آج دشمنوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ اس کے بعد ان سب سے چھوٹا مگر سب سے بزرگ و برتر لشکر آیا، جس میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے، اور جھنڈا حضرت زبیر بن عوام کے ہاتھ میں تھا۔ جب لشکر ابو سفیان کے پاس سے گزرا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد بن عبادہ کا وہ جملہ نقل کر دیا کہ آج کا دن جنگ کا دن ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد نے غلط کہا، آج کا دن جنگ کا دن نہیں ہے، الیوم یوم المرحمہ، بلکہ آج کا دن رحم کا دن ہے، آج کعبہ کی تعظیم کا دن ہے، آج کعبہ پر غلاف چڑھایا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جھنڈا سعد کے ہاتھ سے لے کر سعد کے لڑکے قیس کے ہاتھ میں دے دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لائے اور اپنا جھنڈا لجون میں گاڑنے کا حکم دیا۔ مکہ میں ایک عظیم فاتح کی حیثیت سے آپ بے پناہ طاقت کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، اور شان یہ تھی کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے سامنے تواضعاً سر مبارک اتنا جھکا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی کجاوے سے جا ملا چاہتی تھی، اور آپ بار بار یہ آیت پڑھ رہے تھے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کے لیے کھلی ہوئی فتح مقرر کر دی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف حضرت خالد بن ولید کو اور بائیں طرف حضرت زبیر بن عوام کو روانہ فرمایا اور اعلان کیا من دخل المسجد فہو آمن، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، من دخل بیتہ واغلق بابہ فہو آمن، یعنی جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے وہ بھی جنگ سے معمون ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی معمون ہے، جو اپنے گھر میں داخل ہو جائے اور دروازہ بند کر لے وہ بھی معمون ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لائے اور اپنی سواری پر ہی طواف کیا۔ کعبہ کے چاروں طرف 360 بت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بت کو اپنے تیر سے ڈھکیلتے جاتے تھے اور یہ آیت پڑھتے جاتے تھے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، آپ فرما دیجئے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل تو مٹنے ہی والی چیز ہے۔ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، آپ فرما دیجئے کہ حق آیا اور باطل تو نہ کچھ پیدا کر سکے اور نہ پھیر کر لائے۔ بت اوندھے منہ گرے جا رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ اس میں تصاویر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے کر اس کو مٹوایا اور اس میں نماز پڑھی۔ پھر کعبہ کے ہر کونے میں چکر لگایا اور کلمہ تکبیر و توحید بلند کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے دروازے پر کھڑے ہوئے۔ قریش کا مجمع صحن حرم میں نیچے کھڑا منتظر تھا، حیران و پریشان تھے کہ ہماری ساری عمر کے جانی دشمن پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے در کعبہ کی چوکھٹ پکڑ کر فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، صرف وہی معبود ہے، ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، ساری کائنات میں اسی کی حکومت ہے، تمام تعریفات اسی کو سزاوار ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فتح دلانے کے وعدے کو سچ کر دکھایا اور اپنے اس بندے یعنی آقائے نامدار علیہ الصلاۃ والسلام کی خاص مدد فرمائی اور ساری باطل طاقتوں کو تنہا پاش پاش کر دیا۔ اے قریش، خدائے برحق نے تمہارے جاہلیت کے غرور کو توڑ دیا اور تمہارے آباء و اجداد پر تفاخر جاتا رہا۔ یاد رکھو سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے تھے، یعنی اپنی اصلیت کو پہچانو اور غرور ختم کرو۔ چنانچہ سورہ حجرات سورہ نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختلف قومیں اور مختلف خاندان بنایا ہے، یہ محض اس لیے تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو، اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے پر تفاخر کرو، کیونکہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بڑا شریف وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔
اور شرافت کو اللہ ہی خوب جاننے والا ہے اور وہی اس سے پورا باخبر ہے۔ اے قریش کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اب میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ سب نے بیک زبان کہا کہ خیر و بھلائی کے ہی امیدوار ہیں، کیونکہ تم بھی برادر رحم و کرم، تمہارے آبا بھی خوب کرم کی خوگر، یعنی رحم و کرم آپ کا اور آپ کے آبا کا طغرۂ امتیاز رہا ہے۔ مجسم رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج میں تم سے وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے ان بھائیوں سے کہا تھا جنہوں نے ان پر زیادتیاں کی تھیں کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہارا قصور معاف کرے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم سب آزاد ہو، پہاڑ جیسے مظالم جو تم نے کیے تھے وہ سب معاف ہیں۔ فتح مکہ کے دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اس میں فرمایا مکہ یعنی حرم کے لوگوں نے حرام نہیں کیا بلکہ خود اللہ تعالی نے حرام کیا ہے۔ حرام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس مقدس مقام کے احترام میں بعض وہ کام جو خارج حرم جائز ہیں، جیسے کسی پرندے کو مارنا اور گھاس درخت اکھاڑنا وغیرہ بھی حرام ہیں۔ ایسے ہی جو حرم میں داخل ہو گیا گو وہ مجرم ہو، اس پر دست اندازی نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو حلال نہیں کہ اس میں خون ریزی کرے، اور نہ کوئی اس کا درخت اکھاڑ سکتا ہے۔ اگر کوئی بات کے زمانے میں اس میں قتال کے حلال ہونے پر استدلال کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا تھا تو اس سے کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے اجازت دی تھی، تمہیں اجازت نہیں دی ہے، اور میرے لیے صرف دن کے ایک حصے میں قتال کی اجازت دی گئی تھی، یعنی طلوع شمس سے عصر تک، پھر اس کی حرمت ہمیشہ کے لیے لوٹ گئی جیسے پہلے تھی۔ یہ بات جو لوگ موجود ہیں ان لوگوں کو پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، اس عظیم فتح سے اللہ کی مدد کا وعدہ پورا ہوا اور فوج کی فوج اسلام میں داخل ہوئی، اور یہ مقدس شہر اسلام کا مرکز اعظم بنا، جس میں اللہ کی توحید، رسول کی رسالت، قرآن منزل کی حقانیت کا آوازہ بلند ہوا، اور کفر و شرک اور اس کے عاملین نیست و نابود ہوئے۔